السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں تاجکستان کے چائنیز ساختہ HQ-17A ایئر ڈیفینس سسٹم کے پبلک ڈسپلے کی خبر پر بات کریں گے۔ سعودی عرب اور امارات کی کورین ٹینک کے نئے ورژن میں دلچسپی، ایران اور انڈیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ تاجکستان نے نیولی ایکوائرڈ HQ-17A ایئر ڈیفینس سسٹم کو پہلی مرتبہ اپنی آرمڈ فورسز کی 32ویں اینیورسری کے موقع پر ملٹری پریڈ میں پبلک کیا ہے۔ HQ-17AE بنیادی طور پر ایک ایڈوانسڈ شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے جو چین کی جانب سے حال ہی میں تاجکستان کو ایئر ڈیفینس کیپیبلٹیز کو ماڈرنائز کرنے کی غرض سے ڈیلیور کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کو چین کی جانب سے رشیا کے تور M1 سے ڈیولپ کیا گیا ہے اور اس میں آل ویدر آپریشن کیپیبلٹی اور لو ٹو میڈیم آلٹیٹیوڈ ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ HQ-17AE 165 کلو گرام وزنی ہے، جبکہ اس کی لینتھ 2.9 میٹرز اور ڈائیمیٹر 0.23 میٹرز ہے۔ یہ ایئر ڈیفینس سسٹم 1.5 کلومیٹر سے لے کر 15 کلومیٹر کی رینج اور 10 میٹر سے لے کر 10 کلومیٹر کی آلٹیٹیوڈ پر مختلف نوعیت کے ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ یوں اس چائنیز ساختہ سسٹم کی کیپیبلٹیز اس کے رشین پریڈیسیسر سے سلائٹلی ایکسیڈ کرتی ہیں۔ HQ-17A ایئر ڈیفینس سسٹم کو چین کے آرمڈ فورسز میں 2013 میں پہلی مرتبہ باقاعدہ انڈکٹ کیا گیا تھا، جبکہ اس کو 2015 میں چائنیز ملٹری کی جانب سے آفیشلی کنفرم کیا گیا۔ خیال رہے کہ تاجکستان کے ہمسایہ ملک ازبیکستان نے بھی اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی چائنیز میڈ FM-90 شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم اور KS-1C میڈیم ٹو لانگ رینج ایئر ڈیفینس سسٹم کو انڈکٹ کیا ہے۔ سعودی عرب اور UAE کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ وہ ساؤتھ کورین ساختہ K2 بلیک پینتھر ٹینک کے مڈل ایسٹ اسپیسیفک ورژن میں انٹرسٹڈ ہیں۔ ساؤتھ کورین ہنڈائی روٹر نے اب سے تقریباً ایک ماہ پہلے UAE میں ہونے والی IDEX دفاعی نمائش کے موقع پر اپنے K2 بلیک پینتھر مین بیٹل ٹینک کے ME یعنی مڈل ایسٹ ورژن کو باقاعدہ ڈسپلے کیا تھا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ K2 بلیک پینتھر کا نیو ویریئنٹ ہے، جس کو خاص طور پر مڈل ایسٹرن کنٹریز کی اسپیسیفک آپریشنل نیڈز اور ڈیزرٹ انوائرمنٹ میں کامبیٹ کی غرض سے پریپیئر کیا گیا ہے۔ سعودی عرب اور UAE کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ یہ دونوں ممالک اپنے مین بیٹل ٹینکس کے فلیٹ کو ماڈرنائز کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں اور دونوں ممالک کی جانب سے خاص طور پر K2 کے مڈل ایسٹرن ورژن میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اگر سعودی عرب اور UAE کی جانب سے ان ٹینکس کا انتخاب کیا جاتا ہے تو یہ یقینی طور پر ایک بڑی آرمز پروکیورمنٹ ہوگی جس کی مالیت $10 ارب سے زائد ہو سکتی ہے۔ K2 بلیک پینتھر کا مڈل ایسٹ ورژن بھی 120 ملی میٹر کی اسموتھ بور گن سے ایکپڈ ہے، جبکہ اس پر 12.7 ملی میٹر کی ریموٹ کنٹرول ویپن اسٹیشن اور 7.62 ملی میٹر کی ایڈیشنل مشین گن آفر کی جا رہی ہے۔ انڈیا کی منسٹری آف ڈیفینس نے بالآخر رشیا کو بھی ایڈوانس میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ کے انجن سے متعلق نیگوسیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے الاؤ کر دیا ہے۔ انڈیا کے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے ایڈوانس میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ یعنی AMCA پروگرام کے تحت ایک نیا فائٹر ایئر کرافٹ تیار کیا جا رہا ہے، تاہم اس ایئر کرافٹ کے لیے انجن دوسرے ممالک کی کولیبریشن سے مقامی سطح پر نیئر فیوچر میں تیار کیے جانے کے منصوبے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ویسٹرن انجن مینوفیکچررز جیسا کہ جنرل الیکٹرک، فرینچ سیفران اور رولز رائس کو پہلے ہی الاؤ کر دیا گیا ہے، جبکہ روس بھی اب اس کمپٹیشن میں باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرے گا۔ رشیا کی اسٹیٹ آن ڈیفینس کمپنی راسٹیک نے اپنا 177S انجن AMCA کے لیے انڈیا کو آفر کیا ہے، جبکہ اس انجن کے بارے میں اطلاعات ہے کہ یہ بنیادی طور پر AL-41F1 اور AL-51 پاور پلانٹس کا ہائبرڈ ورژن ہے۔ خیال رہے کہ بھارت کو پہلے ہی اپنے تیجس MK2 ایئر کرافٹ کے لیے امریکن ساختہ انجنز کی ڈیلیوریز کے حوالے سے دشواریوں کا سامنا ہے، گو کہ دونوں ممالک کے درمیان ڈیل بہت پہلے ہی طے پا چکی ہے، تاہم امریکہ کی جانب سے ابھی بھی ابتدائی انجنز انڈیا کو ڈیلیور نہیں کیے گئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انڈیا اب اس کمپٹیشن کے لیے بھی مختلف ممالک کو کمپیٹ کرنے کی آپشن پرووائڈ کر رہا ہے تاکہ وہ اویلیبلٹی اور کولیبریشن کے نقطہ نظر سے بیسٹ سوٹیبل آپشن کا انتخاب کر سکے۔
چین کے آرم فورسز کے ملٹری ڈپٹی نے میڈیا کے ساتھ کنورسیشن میں یہ انکشاف کیا ہے کہ Y-20 اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ مسلسل ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اپ گریڈز کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ PLA کی سروس میں اب تک Y-20 اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ 8,000 سے زائد فلائٹ آورز مکمل کر چکا ہے، جبکہ اس طیارے کو وقت کے ساتھ ساتھ سافٹ ویئر کے علاوہ ہارڈ ویئر اسٹرکچرز کے نقطہ نظر سے بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ Y-20 اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ بڑی تعداد میں اس وقت چائنیز آرمڈ فورسز میں سرو کر رہا ہے، جبکہ اس طیارے پر بیسڈ YY-20 کے نام سے ٹینکر ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ بھی چائنیز آرمڈ فورسز کی سروس میں موجود ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق اسی طیارے پر بیسڈ KJ-3000 کے نام سے ایڈوانسڈ ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ بھی ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ چین نے ابتدائی طور پر Y-20 اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کو رشید ساختہ انجن سے پاورڈ کیا تھا، تاہم اب چین اس طیارے کے لیے بھی مقامی انجن کو ڈیولپ اور ٹیسٹ کر چکا ہے۔ ڈچ منسٹری آف ڈیفنس نے مقامی شپ یارڈ کے ساتھ 13 نئی فاسٹ کرافٹ سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ ان FFI یعنی فیوچر فاسٹ انٹرسیپٹرز کو نیئر فیوچر میں ڈچ نیوی میں باقاعدہ انڈکٹ کیا جائے گا۔ اس وقت رائل نیدرلینڈز کی نیوی 48 FRISCs آپریٹ کرتی ہے، تاہم ان میں سے کچھ کو نیئر فیوچر میں FFIs یعنی فیوچر فاسٹ انٹرسیپٹر سے ریپلیس کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے جنوری 2020 میں ڈچ منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے مقامی شپ یارڈ کے ساتھ 26 فیوچر فاسٹ انٹرسیپٹرز رائل نیدرلینڈز نیوی اور 26 انٹرنیشنل کسٹمرز کے لیے پروکیور کرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی تھی، تاہم حالیہ ایگریمنٹ سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ رائل نیدرلینڈز کی نیوی کے لیے اب صرف 13 ہی FFIs ایکوائر کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی ویسل تقریباً 3.5 سال بعد رائل نیدرلینڈز کی نیوی کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ برازیلین ایمبریئر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے KC-390 ملٹری کارگو ایئر کرافٹ کی فائنل اسمبلی پولینڈ میں قائم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ایمبریئر کی جانب سے KC-390 ملٹری کارگو ایئر کرافٹ کی حالیہ کچھ عرصے میں یورپ میں بڑھتی مقبولیت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ایمبریئر کے KC-390 کو اس وقت چیک ریپبلک، آسٹریا، نیدرلینڈ، سویڈن اور سلوواکیہ کی جانب سے ایکوائر کیا گیا ہے، جبکہ پرتگال اور ہنگری پہلے ہی اس ایئر کرافٹ کے آپریٹرز ہیں۔ پولینڈ میں اس ایئر کرافٹ کی فائنل اسمبلی قائم کرنے کی غرض سے تقریباً $1 ارب لاگت آئے گی اور اس انیشیٹو کے تحت پولینڈ میں 600 لوکل جابز بھی کریٹ ہوں گی۔ ایرانین میڈیا کے مطابق ایران کی آرمی کی ایوییشن نے مقامی سطح پر ہی تیار کیے جانے والے میزائلز کی رینج پہلے سے بڑھا دی ہے۔ آرمی ایوییشن کے حوالے سے ایرانین آرمی کے کمانڈر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ آرمی کی جانب سے کئی طرح کے پارٹس کی مقامی سطح پر ہی مینوفیکچرنگ کا کام سر انجام دیا جا رہا ہے اور 21 مارچ 2025 تک تقریباً 1000 سوفسٹیکیٹڈ قسم کے پارٹس کی مقامی سطح پر ہی پروڈکشن سے متعلق ڈیٹیلز پہلی مرتبہ ریویل کی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی آرمی کی ایوییشن کے صلاحیتوں کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے لانگ رینج میزائلز بھی مقامی سطح پر ڈیولپ کیے گئے ہیں، جنہیں نیئر فیوچر میں باقاعدہ انویل کیا جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔